رحم فرما میرے مولا۔ تو صاحب ایک سوال یہ بھی موصول ہوا کہ خالد حسنین خالد صاحب مرحوم جو بہت اچھے نعت خواں گزرے ہیں اور نعت خوانوں کے رول ماڈل بھی رہے ہیں، تو ابھی ایک نجی محفل میں دیکھا گیا کہ آپ کی تصویر کو لایا گیا اور پھر پیچھے سے نعت چلائی گئی اور اس تصویر کو صوفے پر لا کر رکھ دیا گیا اور اس پر نوٹ نچھاور کیے گئے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس عمل کے بارے میں اور شریعت ان طرح کی چیزوں کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ دیکھیں، یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے 3 پسندیدہ نعت خوانوں میں سے ایک ہیں، جنہیں میں سنتا ہوں اور سنا کرتا تھا، بہت ذوق سے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اب یہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، انہیں چاہیے تھا کہ چونکہ یہ اسٹیج اہل سنت کا اسٹیج ہے، تو کسی مستند عالم سے جو ان کے پسندیدہ ہوں رہنمائی لے لیتے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم کریں یا نہ کریں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں بہت سارے ایسے افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے موقع ملتا ہے غیروں کو کہ وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب پہلے بہت سارے اعتراضات موجود تھے، اب ایک نیا اعتراض آ گیا کہ جی باقاعدہ اناؤنس کیا گیا، ان کی جگہ پر ان کی تصویر لائی گئی، پھر ان کی آواز میں نعت چلائی گئی اور اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر پر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ عمل یوں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جنہوں نے کیا خالد حسنین خالد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ہی کیا، لیکن اس سے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے دین میں تصویر کی جو پرنٹڈ تصویر ہے اس کی حرمت ہے، اور اس کی حرمت کس وجہ سے ہے؟ تعظیم کی وجہ سے۔ جیسے بتوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی پچھلی امتوں کے کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے نام پر پھر بت بنا لیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور اور تصویر کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر تصویر بھی ہے اور اس تصویر کی دینی تعظیم بھی ہے۔ اب اس تصویر پر آپ نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ اب ان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مبغض، دل کے کالے اور علماء سے بغض شدید رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جی حکم شرع کیا ہے، دین کے نام پر کرتے ہیں، اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ اب محفل نعت اور اس طرح کی جو ربیع الاول کے حوالے سے محافل ہوتی ہیں، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ جب آپ اس طرح کے اعمال کریں گے تو اعتراض صرف آپ پر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی وجہ سے پورے اہل سنت پر انگلی اٹھائے گی کہ دیکھیں یہ ہے جہالت۔ اب آج کے دور میں آپ تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر پر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ جہالت جب لوگوں کو دکھائی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید نے یہ کیا اور عمر نے یہ کیا، کہا جائے گا یہ اہل سنت یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غیر شرعی فعل ہے اور اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ جتنی بھی محافل نعت ہیں یا جتنے بھی نقبا ہیں یا جتنے بھی جو محافل نعت کو مینیج کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ دینی رہنمائی لیں، علماء کے پیچھے چلیں، پوچھ لیں۔ آپ کوئی حرکت کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے پہلے علماء سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں۔ اب کیا ہوگا؟ انتشار شروع ہو جائے گا اور پھر افتراق کی فضا قائم ہوگی، پھر ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اڑ جائیں گے، ہم تو کریں گے جی۔ تو ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے یہ غیر شرعی فعل ہے اور دین میں پرنٹڈ تصویر کی ممانعت ہے۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اس طرح کی نئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے مسلک میں جاری کر کے ہمارے لیے مزید مسائل پیدا نہ کریں، تو شرعی طور پر اس سے بچنا واجب ہوگا۔ رحم فرما میرے مولا۔